نکاح میں بیٹھا ہوا تھا، نکاح پڑھا رہا تھا، ایک رافضی بیٹھا ہوا تھا مجتہد ان کا، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے اور داڑھی چھوٹی کر کے کرکلی لگا کے. تو میں نے پوچھا کہ مہر معجل ہے یا مؤجل ہے؟ معجل جو فوراً دیا جائے یا عند طلب، اور مؤجل جب طلاق ہوگی یا افتراق ہوگا تب ملے گی، ورنہ نہیں مل سکتا. تو وہ مجھے کہتا ہے چھوڑو بس یہ بات ہے، نکاح پڑھو. میں نے کہا مہر کی تعین ضروری ہے. کہنے لگے اس مسئلے کو نہ آپ جانتے ہیں نہ آپ کے بڑے جانتے ہیں. تو میں نے کہا میرے بڑے تو حضرت حسین حسن علی ہے، وہ جانتے تھے نکاح یا عمر بھر زنا کرتے تھے، نکاح نہیں جانتے تھے. وَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، حق کا بک کرے گا کافر. لوگوں نے کہا بابا چھوڑ تو سٹیا ہوا ہے. مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ، جو کوئی چاہتا ہو دنیا جو اجلت میں ملنے والی ہے. ایک نکاح میں گیا، میں نے کہا تصویر گناہ ہے اور تصویر بند کر دو. تو ایک پیلے سوٹ پہنا ہوا ایک شخص بیٹھا تھا، چھوٹی چھوٹی داڑھی، گورا سا چوڑا، اور بڑی بڑی کیڑیاں پہنا ہوا تھا. جب میں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ جو حرمت ہے وہ تو بت کی ہے، مجسمے کی. میں نے کہا نہیں. اس کے بعد بخاری نے ایک علیحدہ باب قائم کیا، باب التماثیل، اور اس میں بتوں کے توڑنے کا ذکر کیا، اور تصاویر کے لیے تو عکس کا ذکر ہوا ہے. تصویر عکس کو کہتے ہیں اور تمثیل بت کو کہتے ہیں، مجسمے کو. تو انہوں نے مجھے کہا اس زمانے میں کیمرہ تھا، کیا آپ یہ باتیں کرتے ہیں؟ کیمرہ تھا. میں نے کہا اس وقت ہاتھ سے تصویر بنتی تھی اور اب کیمرے سے. جیسے اس وقت ہاتھ سے قتل ہوتا تھا اور اب مشین سے، تو پھر اب کے قتل کو قتل نہ کہا کیونکہ یہ مشین سے. اور اس وقت شراب بنتی تھی ہاتھ سے اور اب مشینوں سے، تو اب شراب پینے والے. جب میں نے کہا شراب تو لوگ سارے ہنس پڑے. وہ جو ٹولی کپڑے پہنا ہوا تھا وہ بھی ذرا کسیانی ہو گیا. میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ کوثر نیازی صاحب ہے. میں نے کہا اچھا. اس کو دیکھ کے سب لوگوں نے شراب کے نام پہ ہنس پڑا. بھائی یہ وہ آخر ملاقات ہے درباری ملا سے. یہ اصلاً مودودی صاحب کا خادم رہا تھا، سارا علم وہیں سے پڑھا ہے. اور جیسے وہ ہے سید التابع والمتبوع. کوثر نیازی دیوبندیوں کا زندیق، ڈاکٹر اسرار مودودیوں کا بگڑا ہوا، ناقابل اعتبار. طاہر القادری بریلویوں کا زندیق. ہر فرقے میں ایک زندیق ہے. احسان الہی ظہیر غیر مقلدوں کا باغی و سرکش، اور عمر بر امام ابو حنیفہ اور ہدایہ کے خلاف پراپیگنڈے کرتا ہے. معاہدہ شریف میں بیٹھا ہوا تھا، ایک عرب میرے قریب ہوا. اس زمانے میں اس کے قتل کا واقعہ ہوا تھا. قتل شیخ علامہ ظہیر پر قتل. رونے لگا. مجھے کہتے ہیں احسان اللہ ظہیر کس نے قتل کیا؟ میں نے کہا حزبہ قتل. ما قتل الروافض. لا والله وكان من الروافض لأن اصل واحد. مجھے کہتے والله صدقت. كان يسيء الأدب مع أبي حنيفة وأئمة الإسلام. إني سمعته بأم القرى. پھر واقعہ سنا ہے کہ ام القرى میں اس کی تقریر ہوئی اور اس نے کہا جس دن سے 4 مذہب بنے ہیں، 4 فقہ آئے، اس وقت سے اسلام برباد ہوا ہے. کہا جب یہ بیٹھ گیا تو رئیس ام القرى کا کھڑا ہو گیا. اس نے کہا ہم شیخ کا احترام کرتے ہیں لیکن جو بات اس نے کہی وہ غلط ہے. 4 مذاہب، 4 فقہ، 4 اجتہاد، یہ عین اسلام کی خدمت ہے اور اس سے کوئی افتراق نہیں ہوا. اور پھر ام القرى میں فیصلہ ہوا کہ آج کے بعد اس شخص کا جنازہ، اس شخص کو تقریر یہاں نہیں ہوگی. بعض لوگ کہتے ہیں
جنت البقیع میں دفن ہوا. میں کہتا ہوں پہلے حدیث دیکھو. حدیث یوں ہے کہ من مات فی المدینہ، وہ مرا لاہور میں ہے یا ریاض میں، اور اس کی لاش مدینہ لے جائے گی، جو شرعن اور اخلاقاً اور فقہاً غلط ہے. اہانت ہے مدینہ منورہ کی کہ پرائی لاش آپ وہاں لا. حدیث یوں ہے من مات فی المدینہ وہو مات بلاہور او بریاض فی المستشفى وبعدين انتقل الى المدینہ فهذا وقع خلاف الحدیث. مات رحمہ کہ جو مدینہ کے مڑ گئے، اب ریاض کے گرے مکہ مردارو